السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں۔ میری 2 بہنیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن میرا رنگ میری بہن کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ سانولا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ ہر کوئی مجھے کالے رنگ کے طعنے دیتا تھا، یا یوں کہنا ہی ٹھیک ہوگا کہ میں اپنے ابا پر چلی گئی تھی، کیونکہ میرے بابا کا رنگ بھی میری طرح ہی تھا۔ اس لیے میری اماں نے کبھی ابا کو وہ اہمیت نہیں دی تھی جو دینی چاہیے تھی۔ مجھے بھی اپنے گھر میں اس طرح کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے گھر میں کسی کو میری پرواہ تک نہیں تھی۔ میری ماں صرف اپنے بناؤ سنگار میں مصروف رہتی تھی۔ جب بھی میں اپنی ماں کے پاس جاتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی۔ شاید ان کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں میری ماں اتنا بناؤ سنگار کس کے لیے کرتی تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میری ماں مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ جب بھی میں اس کے پاس جاتی وہ مجھے کہتی، تم سامنے مت آیا کرو۔ میری عمر شاید میرے ابا سے نفرت کرتی تھی۔ اب بھی ہر وقت گھر سے باہر رہتے تھے۔ میرے باقی بہن بھائی اسکول جاتے تھے، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ ذرا بھی اچھا نہیں تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرتی تھی، لیکن میں ان کے پاس بیٹھ جاتی تو وہ مجھ سے دور ہو جاتے۔ اس لیے میری بہن گھر آ کر کہتی کہ اماں اس کو ہمارے ساتھ اسکول مت بھیجا کرو۔ میری ماں مجھے کہنے لگ پڑتی کہ نہ جانے یہ تمہارے باپ پر کیسے چلی گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کالے رنگ کا ہونا اس قدر گناہ ہے۔ مجھے اس کا جواب آج تک نہیں مل پایا تھا، لیکن میرا باپ مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جب انسان پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کی شکل و صورت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، صرف دنیا اس کے پیسے کو دیکھتی ہے، اور ایک دن تم بھی بہت ہی زیادہ امیر ہو جاؤ گی اور تمہارے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آئے گا جو تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ تم اپنے باقی بہن بھائیوں کی نسبت اپنے گھر میں راج کرو گی۔ ابا کی باتیں مجھے بہت ہی زیادہ حوصلہ دیتی تھی، لیکن پھر میرا دل کہتا تھا کہ یہ سب تو قصہ کہانیوں میں اچھا لگتا ہے، لیکن میری حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دن گزرے تھے، میرے ابا کی طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن گھر میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ہر وقت اپنے ابا کی طبیعت کو لے کر روتی رہتی۔ میرے ابا میرے واحد دوست تھے جس نے مجھے بتایا کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں، اور کچھ ہی دنوں بعد میرے ابا مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اب سوائے مجھے رونے کے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنے ابا کی بہت ہی زیادہ یاد آتی تھی۔ ابا کی وفات کے کچھ دن بعد میری بڑی بہن کا رشتہ آ گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے مہمانوں کے سامنے مت آئے، کہیں انہیں یہ پتہ نہ لگ جائے کہ میں پیاری نہیں ہوں۔ یہ بات میرے دل کو بہت ہی زیادہ محسوس ہوئی، لیکن اس سب میں میرا کیا قصور تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رشتے والے ہمارے گھر آ چکے تھے، لیکن میری بہن کو وہ لڑکا پسند نہیں آیا، یا شاید وہ لڑکا اس کے جیسا تھا ہی نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اماں کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ اب تو وہ اکثر مجھے دیکھ کر مسکرا دیا کرتی تھی۔ اماں نے مجھے کالج پڑھنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اب ہر روز گھر کے سارے کام کاج کر کے میں کالج جایا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے گھر کے نمبر پر کال آنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی، آگے سے کسی نے مجھے میرا نام لے کر پکارا۔
میں اس انجان شخص کے نام سے سن کر حیران رہ گئی۔ وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھے کافی عرصے سے جانتا ہے اور اسے مجھے سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اس انجان شخص کی باتوں میں آ چکی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھ جیسی لڑکی سے بھی کوئی محبت کر سکتا ہے۔ میری اس سے روز بات چیت ہونے لگ پڑی اور میں اس شخص کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا نصیب جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اس کی محبت نے مجھے نکھار ڈالا تھا اور میں خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ آج علی نے ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، سامنے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ علی میری بہن کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میری ساری رات روتے ہوئے گزری۔ جیسے ہی میں نے علی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے محبت کرتا تھا؟ تمہاری شکل ہے کہ تم سے محبت کی جائے۔ میں تو تمہاری بڑی بہن سے محبت کرتا تھا۔ مجھ سے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ تم وہی ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ایک بار پھر میں ٹھکرائی جا چکی تھی۔ میری امی کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی اور اس نے مجھے بہت ہی زیادہ دلاسا دیا۔ میں نے اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دی۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر میں خوش نہیں تھی۔ اس کا شوہر اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا اور میرے لیے مٹھائی لے کر آتا، لیکن مجھے اس کی مٹھائی لے کر آنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے آتا ہوں کہ تمہاری بہن بہت ہی زیادہ خود پرست ہے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ میں نے اس سے شادی رچا لی۔ شاید اسے مجھ سے بے وفائی کی سزا مل چکی تھی اور میرا بہت ہی اچھی جگہ رشتہ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا کافی اچھی پوسٹ پر تھا۔ میری ماں اس رشتے سے بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ چکی تھی۔ میرا شوہر بہت ہی زیادہ اچھا انسان تھا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ انسان کی قسمت اس کے رنگ پر منحصر نہیں ہوتی، سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کی قسمت صرف اور صرف روپے پیسے کو دیکھ کر خود بخود ہی بدل جاتی ہے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔